آج 30واں روزہ اور آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. سحری 30ویں روزے کی بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ نے 30ویں روزے تک پہنچایا، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت پیارا دن دے دیا، ایک دن اور مزید دعاؤں کے لیے دے دیا، اور اللہ پاک نے ایک مزید دن برکتوں کا، رحمتوں کا اور ہمیں عطا کیا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. اور آج 30ویں سحری کرنے کو جا رہے ہیں اور 30ویں سحری کریں گے انشاءاللہ، اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ آج بھی روزہ رکھیں گے. اور ایک دکھ ہوگا جو دل میں ہوگا کہ آج یہ آخری روزہ ہے ہمارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم شوال کے مہینے میں چلے جائیں گے. پچھلی رات میٹھا بھی نہیں کھایا تھا تو پھر سحری میں ہی میٹھا بھی کھایا، اور الحمدللہ میٹھا بھی بہت زبردست بنا تھا، اور آصف صاحب نے بھی کھایا اور ہم سب نے بھی کھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ 30ویں سحری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور روزداروں کے لیے ایک اچھا موقع اور ایک بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30ویں روزے کا موقع دیا اور اتنی زندگی عطا فرمائی کہ آج ہم 30ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آج یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ وقت بھی دیا، یہ سحری کا آخری وقت بھی دیا کہ ہم اپنی دعائیں جو بھی ہمارے دل میں ہیں ابھی بھی ہم کر سکیں. اور جو بھی روزدار ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور مجھ سمیت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دے دیا ہمیں. اور بہت اچھی گھڑیاں ہیں، بہت اچھی ساعتیں ہیں. سحری کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، اور میرے ساتھ بنے رہیے گا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج 30ویں سحری کرنے کے لیے جا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا بہت بہت کرم ہے. آصف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم. السلام علیکم سب ویورز کو سلام، اور 30ویں سحری بہت بہت مبارک. اللہ پاک نے ایک اور موقع دیا، اس کی بھی نیکیوں کی کوئی سمجھ ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ شرط دیا ہے کہ 30ویں سحری ہم کا اہتمام کر رہے ہیں. اسے تو دم ہے الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع. کیا بعد مغرب دور تھا، مستانہ یہ دور تھا، اسی لیے کہتے ہیں رو رو کے اے ماہ رمضان الوداع الوداع. بے شک رمضان الحمدللہ بہترین موسم رہا، اور ہلکی ہلکی بارش بھی رہی، اور دن میں بھی بہت اچھا موسم رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے گنہگار بندوں پہ کرم کیا، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ بہت اچھا، بہت پیارا اور بہت سہانا اور رزق اور روزی سے بھرا رمضان گزرا. یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج آخری جمعہ رمضان کریم کا بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ آج ہم ایک اور رمضان کریم کا جمعہ منا سکیں. اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزداروں کے لیے ایک اور دن دعا کے لیے رکھا. اور جتنی ہم سے دعا ہوگی، ہم گنہگار بندے ہیں اللہ کے، اللہ پاک سے جتنی بھی دعائیں آج کے دن کر سکیں گے کریں گے. اور اللہ آپ سب کی بھی خیر کرے، اور اللہ سب کے دسترخوان بھرے رکھے، سب کے گھر روزیوں سے بھرے رکھے. اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام بے گھروں کو گھر عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے قرضے اتار دے اس پیارے دن، اس پیارے ماہ کے صدقے میں، آمین. اور جس کی بھی جو بھی مشکلیں ہیں اللہ پاک ان میں سب میں آسانی فرمائے. اللہ پاک تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو ابھی ہاسپٹل میں ہیں، بری بیماریوں میں ہیں. اللہ پاک رمضان کریم کے برکت سے، ان اچھی ساعتوں کی برکت سے، اور اچھے لوگ جو اس مہینے میں بخشے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جن کے گناہ معاف کیے، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور اللہ پاک تمام اہل قبور پہ جو بھی رمضان شریف میں گئے، یا اس کے علاوہ اگلے مہینوں میں جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی روحوں کو ٹھنڈا رکھے، اور ان سب کو بلند درجات عطا فرمائے. ہمارے گھر کے بھی بہت سے لوگوں کا ابھی انتقال ہوا ہے، بہت سے رشتہ داروں کا، جاننے والوں کا، تو اللہ پاک ان سب کی بھی روحوں کو ٹھنڈا فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. اور اللہ سے میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں، بہت ساری جو دل میں ہے میرے، تو اللہ پاک وہ میری دعائیں بھی اس مہینے کے صدقے میں، اس بابرکت بہت پیارے، بہت عیدوں کی عید جمعہ کہلاتا ہے، اس بابرکت دن کے صدقے میں اللہ پاک میری بھی تمام دلی
तमन्नाएं मुरादों को पूरी फरमाए। अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, उन सब के भी अल्लाह पाक नसीब अच्छे फरमाए, आमीन। और जो भी दुआएं दिल में होती हैं, अल्लाह पाक सबके दिलों के जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक कुफ्र और शिर्क से हमें बचाए और नेक और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। और जुम्मे का दिन है, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं, प्यारी प्यारी दुआएं कीजिएगा, और हसद और कीने से अल्लाह पाक हमारे दिलों को साफ़ कर दे, ये दुआ ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें सूद की लानत से बचा ले, अल्लाह पाक हमें बहुत जितनी भी बुरी बीमारियां हैं उन सब से बचा ले, आमीन। और आज यही सब सारी ईद की तैयारियां भी साथ चल रही हैं, और एक रोज़ा भी बाकी है जिसके अफ्तार भी होगी इंशाअल्लाह। और मेरे साथ बने रहिएगा आप, तो जो भी दिन की शाम की रूटीन होगी इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, आमीन। आज आखिरी रोज़ा था, तो असर के वक्त आसिफ साहब ने बोला कि अब आप लोग कुछ अभी बनाइए नहीं, किचन में जाइए नहीं, तो मैं अफ्तार हम ले आते हैं, तो तुम भी साथ चलो, तो ईद के हवाले से भी जो तुम्हें चाहिए वो भी ले लेना। तो मुझे भी कुछ बेकरी का सामान चाहिए था, तो मैंने कहा चलें चलते हैं, ज़रा मिठाइयाँ चाहिए होंगी और कुछ देने लेने के लिए चाहिए होगा, और कुछ मेहमान घर में आएंगे तो उनके लिए भी सब हर चीज़ चाहिए होगी। तो जितना वक्त था हमारे पास असर से मगरिब तक का काफ़ी काम हो जाता, और हो गया काफ़ी काम, तो साथ अफ्तारी भी ले ली और बेकरी का भी काफ़ी हद तक काम हो गया। अब कुछ बाकी है, तो वो अब रात को चांद रात जो है वो निकलना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तो नमाज के बाद फिर वो भी निकलेंगे अब। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो निमको वगैरह और मिठाई वगैरह होती है वो काफ़ी हद तक निमट गई है, और बस साथ साथ अफ्तारी भी आ गई, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं था, और बेकरियों में भी आप सब जानते हैं कि कितना रश होता है, बेकरियों में भी बहुत हद से ज़्यादा रश था। और ये हमारे घर के पास जो है बहुत बेहतरीन बेकरी है, द बेकर्स के नाम से, और सब लोग वाकिफ़ हैं इस नाम से भी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बेकरी है, और साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो बस हम यहीं आ गए थे क्योंकि ये घर से भी करीब है, दूर तो फिर बहुत रश हो जाता है, तो रश की वजह से भी फिर आसिफ साहब नहीं लेके गए। और निमको वगैरह और मिठाई वगैरह, केक वगैरह जो भी हमें चाहिए थे, और गिफ्ट्स के लिए भी मुझे पैकिंग करवानी थी, तो वो सब मैंने करवा ली। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई, और साथ साथ अफ्तार की भी यहीं से चीज़ें कुछ ले रहे थे हम, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। यहाँ पे आगे रुक के फिर थोड़ा सा हमारी जो पुरानी बेकरी है नफ़ीस, वहाँ से थोड़ा एक दो सामान लेना था हमें, तो नफ़ीस बेकरी से भी ले लिया कुछ सामान। और फिर बस आसिफ साहब आ गए थे और हम आगे निकल गए। और मुझे कुछ बाथरूम के लिए एसेसरी में भी कुछ नई बाल्टियाँ और ऐसी चीज़ें कुछ चाहिए थी, डब्बे और कंटेनर, और तो वो भी मैंने ले लिया। और फिर हम अफ्तार पे आ गए थे, और घर पे आगे सब सामान वगैरह खोला सारा, और जो भी लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया और अफ्तार किया। और आज की ये आखिरी अफ्तारी थी हमारी, और
آصف صاحب بھی بہت افسردہ تھے آج، میں بھی بہت افسردہ تھی، سب گھر میں آج تھوڑے سے سیڈ بھی تھے، اور ظاہر ہے جس نے بھی روزہ رکھا ہوگا اور 30 روزے پورے رکھے ہوں گے ان کی کیفیت آج الگ ہی کیفیت ہوگی، اور آصف صاحب بھی یہی بول رہے تھے کہ بہت آج دل میرا اداس ہے اور دل جل رہا ہے، بھلے آج سارے کام ہو رہے ہیں، کریں گے بھی، ظاہر ہے جو کرنے کے ہیں، اور عید کی خوشی بھی ہے، لیکن آج جو آخری افطار ہے اس میں تھوڑا سا آصف صاحب بہت زیادہ آج سیڈ ہو گئے تھے۔ جی تو افطار کر لیا، اور افطار کے بعد اب ہمارا سب سے پہلا کام رہے گا فیشل کا، تو اب ہم ماں اور بیٹی دونوں فیشل کریں گے، اور شہزادی زینب مجھے ابھی فیشل کرے گی، ویکس کریں گے، تو میں نے ویکس کے لیے یہ لے لیا ہے ڈپل کا BYLY بیلے کا لے لیا ہے میں نے ویکس کا، اور ڈرماکوس کی میرے پاس پروڈکٹ ہے، اس کے لیے پالش ہے میرے پاس، اور کلینزنگ ہے، اسکرب ہے، یہ سارا سامان ہے، اور یہ میں وینس کا کروں گی کلینزنگ سب سے پہلے، تو یہ میرے پاس ہے، میرے پاس کچھ سامان تھا، تو آج میں جو ہے اپنے لیے جو ہے کوئی بھی پارلر نہیں جاؤں گی، اور یہ بلیچ بھی ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آج تھوڑی بچت بھی کی جائے، اور ظاہر ہے ہم پارلر بھی جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں پارلر کی ضرورت ہے وہ ہمیں پارلر بھی جانا پڑتا ہے، اور ہم ویکس کے لیے گئے بھی تھے پارلر، اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ فیشل گھر میں کر لیا جائے، تاکہ کیونکہ باہر پارلر اور بہت آج کل مہنگائی ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی اس طرح سے بھی بچت کی جا سکتی ہے، پروڈکٹ آپ گھر میں لے لیں، اور ایک پروڈکٹ کو آپ کم سے کم 4 5 6 دفعہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی آپ کی بچت ہو سکتی ہے، تو بس ابھی ہم کریں گے فیشل، اور پہلے ویکس کریں گے، فیشل کریں گے، اور شہزادی زینب اس میں میری ہیلپ کرے گی، اور یہ بھی ہے، تو یہ سارا اسکرب وغیرہ ہے تو کریں گے انشاءاللہ، یہ ہے اسکن سولوشن پالش ہے، یہ بھی اسکرب ہے، یہ بھی تو، اور پالش بھی ہے، کلینزنگ ہے، اس میں سب یہ کریں گے سارا، اور انشاءاللہ یہ کرتے ہیں، اور فیس کو اپنے صاف کرتے ہیں، اور کچھ بچت کی کوشش بھی کرتے ہیں۔